استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اصل حقیقی اور طاقتور ترین عمل کیا ہے؟ استغفار کا سب سے بڑا صیغے کا یہ عمل ہے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ اور ایک خصوصی گزارش ہے آپ سے کہ واٹس ایپ کے اوپر یا ویسے موبائل کے اوپر کالز وغیرہ نہ کیا کریں۔ بہت زیادہ کالز ہوتی ہیں اور کالز وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتے کسی کی، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے کال اٹینڈ اگر کریں تو پھر دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے کوئی علاج معالجے کے حوالے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، وہ صرف واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے اپنی باری کا انتظار کیا کریں، کالز نہ کیا کریں، نہ کال سننے اور کرنے کے لیے مجبور کیا کریں۔ مصروفیت کی وجہ سے اور دوسروں کی حق تلفی کے پیش نظر آپ اس میں احتیاط کیا کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا ذوالکفل، بہت زیادہ زناکار تھا اور بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں گناہوں کے اندر لت پت تھا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا۔ وہ ہر رات ایک نئی لڑکی لے کے آتا تھا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ایک رات اس نے 6 دینار کے اندر ایک لڑکی کو اس نے لیا، اور جب اس کو لے کے گھر پہنچا تو وہ لڑکی رونا شروع ہو گئی۔ تو ذوالکفل نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، جوان ہوں، پیسے والا ہوں، رات تم میرے ساتھ گزارو گی اور میں تمہیں تمہارے اس چیز کا معاوضہ بھی تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونا شروع ہوئی اور اس نے کہا کہ ذوالکفل، میں کوئی فاحشہ اور بدکار عورت اور لڑکی نہیں ہوں، مجھے تو غربت نے، بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے گھر گئی ہوں۔ جب ذوالکفل نے یہ سنا تو اس کے اوپر اللہ کا خوف اور خشیت طاری ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ تم آئی ہو اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ، اور میرے لیے دعا کرنا، میں بہت گندا، بہت خبیث اور بہت کمینہ انسان ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے اس بچی کو عزت کے ساتھ اس کو پیسے بھی 6 دینار دے دیے اور اس کو رخصت کر دیا اور توبہ کی۔ اللہ کا نظام اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی رات ذوالکفل کی آخری رات تھی اور وہ مر گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ ذوالکفل مر گیا۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مرتا، اس حال کے اندر مرتا، تو نہ اس کو کوئی غسل دیتا، نہ کوئی کفن دفن دیتا، نہ اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ نکالتا، نہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کی دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا کہ میں نے ذوالکفل کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کو اپنا نیک برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ تو ایک رات کے اندر ایک وقت توبہ کرنے کی یہ فضیلت اور اللہ نے یہ برکت اس کو دکھائی کہ ایک بار توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا، اور اپنے گناہگار اور نافرمان اور باغی انسانوں میں سے اس کو نکال کے مغفرت والے بندوں میں اس کو شامل کر لیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی اور اتنی بڑی طاقت ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، کہ بہت زیادہ قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو جمع کیا اور میدان میں اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع کے اندر اور اس دعا کے اندر میرا ایک سب سے زیادہ گناہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا یا توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں تمہاری دعا اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہیں کروں گا، رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سب سے زیادہ جو گناہگار بندہ ہے ہماری مجلس سے، ہماری محفل سے اٹھ جائے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بارش رکی ہوئی ہے۔ تو جو گناہگار تھا، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اعمال اور بدعمالی اور میرے گناہ کس طرح کے ہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کی کہ یا اللہ آج میری عزت اور میرا پردہ رکھ لے، میں سارے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں تیری نافرمانی اور گناہ نہیں کروں گا۔ دل کے اندر ہی اس نے ندامت کا اظہار کیا، توبہ کی، استغفار کیا، اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اور پھر اللہ سے بات کی کہ یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ وہ بندہ جب تک نہیں اٹھے گا بارش نہیں برساؤں گا، اور اس محفل سے ابھی تک بندہ کوئی نہیں اٹھا اور تو نے بارش بھی برسا دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی، اسی اپنے بندے کی توبہ سے اور اس کا میرے ساتھ صلح کرنا مجھے اتنا پسند آیا کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وہ بندہ مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، جب وہ میرا گناہگار اور نافرمان بندہ تھا توبہ سے پہلے، اس وقت میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اب تو وہ میرا فرما بردار بندہ بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کو سب کے سامنے ذلیل اور رسوا اور ظاہر کر دوں۔ تو یہ اللہ کی پردہ پوشی ہے، یہ اللہ کی ستاری ہے، یہ اللہ کی صفت غفاریت ہے، اور یہ اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی بخشش ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اللہ رب العزت
युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ फरमा के उसके बदले में नेकियां अता फरमा देते हैं। तो ये जो अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि का जो अमल है, ये सबसे ताकतवर तरीन इस्तगफार का सीगा है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए मुबारका हैं, इसमें ज़ात अल्लाह भी है और इसमें आज़म अल हय्युल क़य्यूम भी है, इसमें तौबा भी है, इस्तगफार भी है, मग़फ़िरत भी है, माफ़ी भी है, और अल्लाह के इसमें ज़ात और इसमें सिफ़ात और फिर इसमें आज़म भी इसमें शामिल है। ये इतना ज़बरदस्त ताकतवर तरीन, और ये इस्तगफार जलाली इस्तगफार है। ये हर चीज़ को जलाल के साथ काट के रख देता है। जिन्नात, जादू, शैतानी असरात, गुनाहों के असरात, नहुस्तों के असरात, नजर बद के असरात, बदमालियों के असरात, हर किस्म की चीज को ये काट के रख देता है। और इंसान जब ये इस्तगफार पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत बारिश की तरह उसके ऊपर बरसती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रिज़्क़ हलाल अता फरमाते हैं, खैर और बरकत अता फरमाते हैं। हर काम इंसान इस्तगफार के जरिए से कर सकता है। जो कसरत के साथ इस्तगफार करता है, क़यामत के दिन उसके नामा अमाल के अंदर गुनाह नहीं होंगे बल्कि नेकियां ही नेकियां होंगी। और कसरत से इस्तगफार करने की वजह से, जो कसरत के साथ इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर अपना दुनिया के अंदर भी अजाब नाज़िल नहीं फरमाते और उसके ऊपर अल्लाह का गजब नहीं होता, उसको माफ कर दिया जाता है। इस्तगफार इतना बड़ा अमल है। इसकी दो तीन तरकीबें हैं। एक तो चारों सलासल के अंदर, और मशाइख भी और हम भी आगे, चूंकि जो हमें जिन बुजुर्गों से आगे इस्लाही ताल्लुक और बैत की जो इजाजतें हैं, हम भी एक एक तस्बीह इसी इस्तगफार की सुबह शाम करवाते हैं। कम अज कम अगर आप इसको खुला पढ़ें, चलते फिरते, उठते बैठते, वजू बेवजू, पाकी नपाकी, हर हाल में आप इस इस्तगफार को पढ़ सकते हैं। बाज को हम इस इस्तगफार का 40 दिन का 1.25 लाख का चिल्ला भी करवाते हैं। वो एक चिल्ला जिंदगी में एक बार किया हुआ से जिंदगी के सारे गुनाह भी धो देता है, और आप इस इस्तगफार की बरकत को लेने वाले, बल्कि इस इस्तगफार के इस्म आज़म के साथ आप इसके आमिल बन जाते हैं। फिर आप जब भी इस्तगफार पढ़ते हैं, इसकी बरकत ही कुछ और होती है, इसके अनवार और बरकत ही कुछ और होते हैं। तो ये इस्तगफार आप चाहे इसका 40 दिन का अमल कर लें, कोई जगह, कोई वक्त, कोई कैद नहीं, सिर्फ आप इसको गिनते रहें, वजू बेवजू पढ़ लें, 3125 बार रोजाना पढ़ें तो 40 दिन में 1.25 लाख होगा। अगर आप इसको सुबह शाम एक एक तस्बीह पढ़ें तो ये भी ठीक है। अगर इसको खुला चलते फिरते आप जितना आपको तौफीक हो, जब याद आए इसको पढ़ें, इसकी भी बहुत ज्यादा बरकत है। अब तीनों तरकीब से आप इसको पढ़ सकते हैं, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।